थी। उसके बाद अंग्रेजों ने ये जितने लोग थे सब पर फांसी का वारंट कर दिया, गिरफ्तारी। चुनांचे मौलाना कासिम नानोतवी पर भी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही पर भी, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की पर भी। हाजी साहब तो हिजरत करके मदीने चले गए, मक्के चले गए। मौलाना कासिम नानोतवी यहीं रहे, इसी देवबंद में, कभी इस गांव में, कभी इस गांव में, कहीं जाते नहीं थे। लोगों ने कहा हजरत आप छुप जाइए, आपका वजूद बहुत कीमती है, अगर आप अंग्रेज ने आपको गिरफ्तार कर लिया, आपको फांसी दे देगा, आप अपनी मुराद पर पहुंच जाएंगे, लेकिन खुदारा हमको अपने वजूद से, अपने पैगाम से महरूम न कीजिए, हमारी खातिर से आप छुप जाइए। लोगों ने बहुत इसरार किया, तो देवबंद के एक मकान में ऊपर वाले हिस्से में छुपे रहे। 3 दिन तक छुपने के बाद ऊपर से कहते हैं अब तो पर्दा कर लो, मैं बाहर जा रहा। तुरंत से बाहर निकल आए। लोगों ने कहा कि अभी वारंट बाकी है और फौज तलाश कर रही है, सीआईडी आपकी तरफ लगे हुए हैं और आप बाहर निकल आए। कहने लगे गारे शौर में हिजरत के दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन छुपे थे, वो सुन्नत अदा की। बताओ छुपने में भी सुन्नत पे से नजर है। तुरंत जो है एक दिन छत्ते की मस्जिद में बैठे हुए थे, उस पर दालूम नहीं था, लेकिन छत्ते की मस्जिद थी, दालूम से पुरानी है मस्जिद। तो उस मस्जिद में बैठे हुए थे, किसी मुफ्ती ने खबर कर दी कि मौलाना कासिम नानोतवी मस्जिद के अंदर बैठे हैं। पूरी फौज ने आकर चारों तरफ से मस्जिद को घेर लिया। मुफ्ती ने सही खबर दी थी, हजरत को अंदाज चल गया कि मुझे घेर लिया गया है, लेकिन दानाई देखिए, जेठी देखिए, ईमानी फरासत देखिए, वो अपनी जगह से हटकर जगह बैठ गए, जहाँ बैठे तो वहां पर दूसरी जगह बैठे और सर झुका कर तस्वीर पढ़ रहे हैं। और अंग्रेज फौज मस्जिद के अंदर है और इत्तेमाम से उस फौजी के, उस अफसर के हाथ ख्याल में भी नहीं आया कि यही मौलाना कासिम होंगे, इसलिए कि मुजरिम जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है, जिस गिरफ्तारी के लिए घेर लिया गया है, वो तो घबराया होगा और बड़े इत्तेमाम से पढ़ रहे। मौलाना ही सब पूछता है मौलाना कासिम नानोतवी कहाँ है, तो हजरत इत्मीनान से कहते यहीं बैठे थे, देख लीजिए कहाँ चले गए, यहीं बैठे थे, देख लीजिए कहाँ चले गए। फिर उसके बाद मतलब बाहर निकल आए। शायद बाहर से बहुत जो थे उन्होंने समझा कि ठाकुर को अफसर ने बाहर से भेज दिया, अफसर ने भगा दिया। बाद में लोगों को पता चला वही मौलाना कासिम नानोतवी है। इसी तरह से मौलाना रशीद अहमद गंगोही पर भी जो है फांसी का आर्डर था, उनको तलाश किया जा रहा था। हजरत गिरफ्तार हो गए, मौलाना कासिम को गिरफ्तारी से बच गए, लेकिन हजरत गंगोही गिरफ्तार हो गए। वो कहते थे मुझे शुरू में थोड़ा सा तरद्दुद था कि देहात है कि नहीं है, इसलिए मुझे 6 महीने की सजा मिली। चुनांचे मौलाना गंगोही को गिरफ्तार करके मुजफ्फरनगर जेल में रखा गया। 6 महीने तक मुजफ्फरनगर जेल में रहे, लेकिन 6 महीने के अंदर हुआ ये क्या, जेल में जो चोर थे, डाकू थे, मुजरिम थे, वो सब के सब मौलाना से किस्सा इल्लल्लाह की दरगाह लगाने लगे, इल्लल्लाह की दरगाह लगाने लगे। हुकूमत ने देखा ये तो मुजफ्फरनगर का जेल खाना गंगोह की खानका बन गया, तो आप ये इसी में देखी तो मौलाना को छोड़ दिया जाए। चुनांचे मौलाना को भी छोड़ दिया गया। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि अल्लाह ने गैर से इन हज़रात की हिफाजत फरमाई, इसलिए कि इनके अल्लाह ताला बहुत बड़ा काम अभी लेना था, इनकी वजह से दारुल देवबंद को कायम होना था। अगर उसी वक्त गिरफ्तार हो गए थे और खत्म कर दिए गए थे तो फिर वो बदाहिद दारुल की ना काम में आती, तो इनसे दारुल देवबंद को फिर कहा कि इन्हीं की तरबियत से शेख हिंद जैसे शेख को पैदा होना था। मैं कहता हूँ कि हजरत मदनी ने शेख हिंद के बारे में लिखा, मैं कहता हूँ कि उन्हीं हजरात की तरबियत से हजरत मदनी जैसे भी शेख को पैदा होना, वो भी शेर है वहाबी अंसार। जब शेख हिंद का जमाना आया और दारुल देवबंद में सदर मदरस हैं, शेखुल हदीस हैं, लेकिन वो जो उस्ताद की सोहबत से आजादी का जो रंग चढ़ा हुआ है, अंग्रेजों की मुखालफत का जो रंग चढ़ा हुआ है, वो रंग दिन ब दिन चढ़ता चला जा रहा है और वो हजरत को अपनी मंजिल की तरफ खींचता हुआ चला जा रहा है। चुनांचे हजरत शेखुल हिंद को अंग्रेजों से इतनी नफरत थी, क्योंकि अंग्रेज मुसलमानों का दुश्मन नहीं, इस्लाम का दुश्मन था, हक्कानियत का दुश्मन था। तो मिस्टर जो यूपी का गवर्नर है, वो कहता है कि मौलाना महमूद हसन को हमसे इतनी नफरत है कि अगर इनको जला दिया जाए तो इनकी रात इधर से नहीं उड़ेगी जिधर कोई अंग्रेज खड़ा होगा। खुद अंग्रेज कह रहा है। हजरत जब माल्टा से वापस आए तो शागिर्द सब कहते हुए थे, कुछ अंग्रेजों की मुजम्मत और उनके बुरे कारनामों का, बुरे कामों का तस्करा चल रहा था, तो एक शागिर्द ने बतौर लतीफा कहा, अंग्रेजों के हर चीज खराब,
تو شیخ الہند مزاحیہ انداز میں کہتے ہیں ان کا کباب بہت اچھا ہوگا. بہرحال ابھی مولانا نے ریشمی رومال کا تذکرہ کیا, تھوڑا سا ریشمی رومال کے بارے میں بتلاؤں. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ احساس ہو گیا کہ اب پڑھنے پڑھانے کا وقت نہیں ہے, اب میدان میں اترنے کا وقت ہے, تو یہاں سے جانے لگے. لوگوں نے کہا حضرت بخاری کون پڑھائے گا, دارالعلوم کی صدارت کون کرے گا؟ تو حضرت شیخ الہند نے کہا مولانا اکبر صاحب ہے یہ بخاری پڑھا لیں گے, اور جو ہے بخاری پڑھانے والے بہت سے آ جائیں گے, لیکن جو کام کرنا ہے اسے اب کرنا ہے. چنانچہ وہاں ہجرت کر کے مدینے چلے گئے. اور پلان کیا تھا, منصوبہ کیا تھا کہ افغانیوں کو تیار کرنا ہے اور ترکوں کو تیار کرنا ہے. چنانچہ افغانیوں کو تیار کرنے کے لیے اپنے انتہائی معتمد شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان بھیجا, کابل بھیجا, اور وہ جاتے وقت تم سے نہیں بتایا, کہا جب وہاں پہنچو گے تو تم کو کام معلوم ہو جائے گا. دوستو اتنے اطاعت گزار شاگرد تھے. مولانا عبید اللہ کہتے مجھے کچھ نہیں معلوم تھا, بس اتنا تھا کہ مجھے کابل جانا ہے. میں کسی طرح سے وہاں چلا گیا اور 6 سال تک رہا. وہاں جا کر معلوم ہوا کہ شیخ الہند مجھ سے بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے. مجھے اپنی قسمت پر ناز ہو رہا تھا, جاتے وقت تو تکبر سا ہو رہا تھا, لیکن اب یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ مجھ سے کیا کام لینا ہے, تو مجھے اپنی قسمت پر بہت ناز تھا کہ شیخ الہند جیسے وطن حریت نے مجھ کو اپنا معتمد بنایا. چنانچہ وہاں 6 سال تک رہے, اور مقصد یہ تھا کہ افغانیوں کو تیار کریں کہ وہ ہندوستان کے انگریزوں پر حملہ کر دیں, افغانی ہندوستان کے انگریزوں پر حملہ کر دیں, اور پھر خود مدینے جا کر وہاں ترکوں کی حکومت تھی, تو ترکوں کے ذمہ داران انور پاشا اور غالب پاشا ان سے ملاقات کرتے حضرت نے ترکوں کو بھی اس بات پر آمادہ کرنا چاہا, ایک طرف سے افغانستان حملہ کر دے اور ایک طرف سے ترکی حملہ کر دے, اور ایک طرف ہندوستان میں ہندو اور مسلم مل کر بغاوت کریں, اور انگریز چکی کے 2 پارٹ میں پس جائے گا, ختم ہو جائے گا. کتنا بڑا پلان تھا. تحریک خلافت کے مصنف قاضی علی عباسی لکھتے ہیں کہ مدرسے میں بیٹھنے والا لیکن اتنی اونچی نظر ہے, کہتے ہیں فراز عرش نگاہوں میں اور خاک نشو, آسمان کی بلندی نگاہوں میں اب مٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک طرف ترکستان کو آمادہ کر رہے ہیں, ایک طرف افغانستان کو آمادہ کر رہے ہیں. قاضی علی عباسی نے علامہ اقبال کا شعر شیخ الہند پر فٹ کیا, اور میں کہتا ہوں کہ علامہ اقبال کا یہ شعر علامہ اقبال کے شعر کہنے کے بعد سے کسی پر اتنا فٹ نہیں ہوگا جتنا شیخ الہند پر. وہ کہتے ہیں جہاں پانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بھی, جہاں پانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بھی نہیں, جگر خون ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا, جگر خون ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. پھر کہتے ہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے, ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. یہ دیدور شیخ الہند ہے. دوستو وہ پروگرام ناکام ہوا, اور جو ہے وہ تحریک ریشمی رومال جو ہے وہ پکڑی گئی. حالانکہ یہ ریشمی رومال یہ ہمارے بزرگوں کے نام سے تحریک نہیں ہے, یہ انگریز CID نے, حالانکہ ہماری تحریک کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے وہ ریشمی رومال. وہ یہ ہے کہ مولانا عبید اللہ سندھی نے اپنے کابل کے کارناموں کو اور یہاں جو ضرورتیں ہیں, یہاں جو کچھ اب تک ہوا ہے اس کی تفصیل شیخ الہند کے بعد مدینہ بھیجنا چاہا, اور ایک صاحب کو ذمہ دار بنایا کہ آپ جائیے حاجی شاہ عبدالرحیم کو, حاجی عبدالرحیم کو دیجیے, وہ مدینے جا کر تفصیلات اپنے ہاتھ سے شیخ الہند دے دیں گے. لیکن راستے میں وہ خود CID کو لگ گیا, اور CID نے اس کو پکڑ لیا. اسی بنا پر شیخ الہند کو بھی گرفتار کیا گیا. تو جو ہے اس کا نام انہوں نے رکھ دیا تحریک ریشمی رومال. حالانکہ وہ تحریک ریشمی رومال نہیں ہے بلکہ تحریک آزادی ہند ہے, تحریک آزادی ہند ہے. پھر اس کے بعد شیخ الاسلام شیخ الہند مالٹا سے چھوٹ کر آتے ہیں. مالٹا سے جب دیوبند پہنچے ہیں, دیوبند سراپا استقبال ہے ان کے لیے. یہاں شعرا شاعری کر رہے ہیں. ایک صاحب کہتے ہیں شیخ آئیں گے حسین احمد کو بھی لائیں گے ساتھ, شیخ آئیں گے حسین احمد کو بھی لائیں گے ساتھ, شیخ آنے کو ہے اور ساتھ ان کے پتہ آنے کو ہے, مالٹا سے پھر نسیم جعفرہ آنے کو ہے. چنانچہ شیخ الہند ٹوٹ کر ہندوستان آئے, اور جب بمبئی ساحل پر پہنچے تو پورے ہندوستان کے علماء, گاندھی جی اور پورے ہندوستان کے علماء حضرت شیخ الہند کا استقبال کرنے کے لیے بمبئی پہنچے. سارے ہندوستان کے علماء اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الہند کے شاگرد رشید ہیں, وہ تو نہیں کر سکے تھے,
لیکن اپنے خادم کے ذریعے ایک شعر لکھ کر حضرت کی خدمت میں بھیجا تھا. شعر یہ تھا: سفینہ جب کی کنارے سے آ لگا غالی، سفینہ جب کی کنارے سے آ لگا غالی، خدا سے کیا ستم و جورے نا خدا کریے. یہ جن کی خدمت میں شعر پہنچوایا تھا. لیکن انگریز چھوڑنے کو تو مجبور ہوئے، اتنی تحریکیں چلی، اتنے احتجاج ہوئے کہ انگریز چھوڑنے کو مجبور ہو گیا. لیکن انگریز جو ہے چھوڑ تو رہا تھا، لیکن ڈر بھی رہا تھا یہ شیر پھر ہندوستان میں آ جائے گا اور انگریزوں کے سینے کو ڈالا گیا. وہ ڈر رہے تھے. چنانچہ جہاز پر بمبئی کے ساحل پر آیا تو انگریزوں نے ایک سرکاری مولوی کو شیخ الہند کی خدمت میں کشتی کو بیٹھا کر جہاز کے اندر بھجوایا. اور وہ مولوی صاحب جا کر رونے لگے: حضرت آپ کا وجود بہت قیمتی ہے، آپ ٹوٹ گئے، اللہ کا بہت فضل و کرم ہے، آپ کی ہم ہندوستانی مسلمانوں کو ضرورت ہے، آپ دیوبند میں خانقاہ کھول کر سارے مسلمانوں کی باطنی اور روحانی تربیت کیجیے. مطلب ہے کہ خانقاہ کھول کے جب بیٹھ جائیں گے تو انگریزوں کے خلاف نہیں آئیں گے. انگریز چاہ رہا کہ خانقاہ میں بیٹھ جائیں. شیخ الہند کو جلالا گیا. انہوں نے کہا کہ جو راستہ استاد محترم دکھا گئے ہیں وہ راستہ چھوٹنے والا نہیں ہے. اگر میرے جسم کے اندر طاقت نہیں ہوگی تو میں اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ تم مجھے چارپائی پر ڈالو اور پورے ملک کا دورہ کراؤ تاکہ میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کروں اور انگریزوں کے خلاف جہاد کا اعلان کروں. دوستوں بھی چھوٹ کر آئے بھی نہیں ہے اور بغاوت کا اعلان شروع کر دیا. یہ بھی ہو سکتا تھا وہیں سے پھر مالٹا واپس ہو جائیں، لیکن اللہ کے شیروں کو آتی نہیں مباحی، آئینے جمع مردہ ہاں کوئی وہ باقی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں مباحی. دوستوں اس کے بعد شیخ الاسلام کا زمانہ آتا ہے. تھوڑی سی حضرت کی کا تذکرہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. شیخ الاسلام نے بزرگوں کے نقش قدم پر، نانوتوی گنگوہی شیخ الہند کے نقش قدم پر انگریزوں کے خلاف تحریک شروع کر دی اور شیخ الاسلام کے 12-13 سال جیلوں کے اندر گزر گئے. 12 قیمتی زندگی جیلوں کے اندر. ایک دفعہ حضرت نے انگریزوں کے خلاف کوئی زبردست تقریر کی تھی. انگریزوں نے گرفتار کر کے مراد آباد کی جیل میں ڈال دیا ان کو. مراد آباد کی جیل میں دیوبند میں احتجاجی جلسہ ہوا. شاعر انقلاب انور صابری صاحب نے کھڑے ہو کر شعر پڑھا. اس وقت ہندوستان کو غلام آباد کہا جاتا. شعر پڑھتے ہیں: غلام آباد میں کیا فائدہ بے قید جینے کا، غلام آباد میں کیا فائدہ بے قید جینے کا، نہ جینا ہے سلیقے کا نہ مرنا ہے قرینے کا. آخر میں شعر کہتے ہیں: عرب میں اور عجم میں پھر ہوئی نسبت نہیں قائم، قفس میں ہے مراد آباد کے بلبل مدینے کا، قفس میں ہے مراد آباد کے بلبل مدینے کا. جو صاحب جنہوں نے سنایا وہ جلسے میں موجود تھے، وہ کہتے تھے پورا مجمع چیخے مار کر ہو رہا تھا. پھر اس کے بعد حضرت شیخ الاسلام نے یہ فتویٰ دیا کسی مسلمان کے لیے: انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، ناجائز ہے، انگریز کا تعاون کرنا ناجائز ہے. صاف صاف یہ بیان کیا. انگریزوں نے اس بیان کو بغاوت پر معمول کیا اور حضرت پر کراچی کے اندر مقدمہ چلا. ابھی بتایا گیا کفن لے کر ساتھ گئے تھے. جب بیان دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو کھڑے ہو کر کہتے ہیں: میں نے پہلے بھی فتویٰ دیا تھا، اب بھی دے رہا ہوں اور آج اور آئندہ بھی دوں گا کہ انگریز ظالم ہے، انگریز غدار ہے. اسی طرح سے اس کا تعاون کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. اس کی فوج میں بھرتی ہو کر اس کی مدد کرنا جائز نہیں ہے. وہاں عدالت میں بھی مجرم اپنے جرم کا انکار کرتا ہے، لیکن یہ اللہ کے لیے مجرم بنا ہوا وہ اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے. پھانسی دے دو کوئی بات نہیں ہے. چنانچہ انہی زمانے میں جب کراچی کا مقدمہ چل رہا تھا تو حضرت اپنے خاص آدمی کو خط لکھتے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے یعنی مجھے پھانسی دے دی جائے تو آپ لوگ رنج و غم نہ کیجیے گا، آپ رنج و غم نہ کیجیے گا، آپ رنج و غم کریں گے انگریز خوش ہو جائے گا. اس لیے انگریزوں کو خوشی ہونے کا موقع، خوش ہونے کا موقع نہ دیجیے گا. اور پھر یہ بھی لکھا: ہم اگرچہ معمولی ہیں لیکن انشاءاللہ انگریز کو جلا کر خاک کر دیں گے. اور پھر یہ شعر پڑھا تو ہم دل جموں سے کام نہیں، جلا کے خاک نہ کر دے تو دام نام نہیں. اس کے بعد جو ہے بیان دیا مولانا محمد علی جوہر بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کر مولانا کے قدموں کو چوم لیا. اللہ اللہ یہ جگہ، اللہ اللہ یہ جگہ. چنانچہ پھر جو ہے مولانا نے تقریر کے آخر میں یہ کہا کہ اگر برطانیہ سے وائسرائے ہندوستان کو اسلام کو مٹانے آئے گا تو اسلام کی حفاظت میں جو گردنیں کٹیں گی ان میں پہلی گردن حسین احمد کی. تو یہ بیان کیا اور سارا مجمع مبہوت ہے. سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ پھانسی کی سزا ہو جائے گی اور یہ عدالت تنگ تھی تو ایک بڑے حال میں مقدمہ چلا تھا اور فوج ہر طرف سے
बंदूकें तोपें ताने खड़ी हुई थी कि अगर इजाजत होगी तो अदालत ही चंदेगी तो तोपों समझा दिया जाएगा। जो चुनाचे इन तोपों के बीच में, उन तलवारों के बीच में, उन आहिनी हथियारों के बीच में अल्लाह का इसलिए ढलता है, कहता है न मस्जिद में, न मंदिर में, न दीवारों के साए में, नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। चुनाचे जो है अंग्रेज ने जो सजा दी, यही सजा दी कि इनको 2 साल की तय मशक्कत दी जाती है। 2 साल वहां रहे, फिर छूट कर आ गए और फिर कोशिश करते रहे, यहाँ तक कि अंग्रेजों का कान पकड़कर मुल्क से बाहर निकल। सुहेल साहब कहते हैं अल्लाह ये फैज दुआए मदनी का, हज़रत मदनी की दुआओं का फैज है कि आज पूरा हिंदुस्तान आजाद है। अल्लाह तबारक तआला हम सबको अपने इन बुजुर्गों के नक़ूशे कदम को पढ़ने, समझने, सीखने और उनके मुताबिक चलने की तौफीक नसीब फरमाए।